إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال المقدمين. آپ بزرگوں کو آج کی مجلس میں تھوڑی سی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم کی ایک آیت بھی دوسری رکعت میں اس سلسلے میں آئی. قرآن حکیم اور حدیث پاک کے ہی ہمارے لیے جو ہے نا عمل کرنے کے لیے قبلہ ہے. قرآن مجید اور حدیث پاک ساری باتیں اسی سے لی جاتی ہے اور لی جائے گی. تو دوسری رکعت میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا ہے، اللہ عالم صاحب سنا تو ہوگا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. یہ سورہ قمر کی جو ہے آخری آیت ہے 27 پارے میں. اقتربت الساعة وانشق القمر جو یہ صورت ہے اس کی یہ آخری آیت ہے جو دوسری رکعت میں نے پڑھی اس وقت. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. تمہاری ہر چیز جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہی ہے. ہر چیز، ہر وقت کی، ہر سیکنڈ کی کہہ دو. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اور پھر آگے اس کو تاکیداً ارشاد فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ وہ کل صغیر و کبیر مستطر. ہر صغیر اور کبیر، کبیر مانے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، کبیر بڑی سے بڑی بات بھی، مستطر لکھی ہوئی ہوگی نامہ اعمال کے اندر. وہ کل صغیر و کبیر مستطر، مستطر کا معنی لکھ لی جائے گی اور پھر اسی کے اوپر تمہارا فیصلہ ہوگا. تو پھر آگے فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہر میں. مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہوں گے. یہ آیت جس رکعت سے پڑھی تو نامہ اعمال کی طرف جو ہے ذہن منتقل ہوا. اس کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا ہے. اور یہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں اس کا استحضار رہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. کوئی چھوٹی اور بڑی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. وجدوہ ما عملوا حاضرہ. جو کچھ تم کرو گے اس کو نقد تیز پالو گے. یہ 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں تیسری جگہ میں یہ بھی ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. وہیں دیکھ لیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ. اور فرمایا ابھی یہ نظر نہیں آتا ہے لیکن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اس کو ہم ظاہر کریں گے. بہت سی چیز ہے جس کا ظہور ابھی نہیں ہو رہا ہے لیکن فرمایا حساب کتاب کے وقت. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اڑتی ہوئی تمہارے پاس آ جائے گی اور پھر تم کو کہا جائے گا کہ بھائی نامہ اعمال جو ہے کسی اور کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں. اقرا کتابک. تمہارے نامہ اعمال کو تم خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج کے دن تمہارا اپنا خود کا ہی فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کیا ہے. کفا میں بڑی بڑی جو ہے وعید. یہ 3 جگہوں میں ہے. چوتھی جگہ میں جو ہے 29 بارے میں ایک نقشہ کھینچا ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. نامہ اعمال جو ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر لیفٹ سائڈ پر دیا جائے گا. رائٹ سائڈ کے ہاتھ میں یا لیفٹ سائڈ کے ہاتھ میں. اور کوئی یوں نہ کہے کہ بھائی میں تو اس کو سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤں گا. وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوگا نا. اس لیے کہ ہم اڑیں گے اور وہ جو ہے ہاتھ پر آ کر چپک جائے گی. ہم کتنا بھی کسی ہاتھ سے کوشش کریں تو وہ ساتھ میں نہیں جائے گا. تو وہیں آ اسی میں لگ جائے گا. تو اس کی شکل و صورت یہ بیان فرمائی کہ خوش نصیب لوگوں کے ہاتھوں میں. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اس کے یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ کے ہاتھ کو کہتے ہیں. اس کے رائٹ سائڈ کے ہاتھ میں جو چلا گیا تو وہ جاتے ہی اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا
کہ وہ جو ہے خود پڑھے گا بھی نہیں بلکہ کسی اور کے پاس پڑھوائے گا تاکہ کان سے سن کر خوش ہو، ہے نا؟ یہ جیسے ہم لوگ جب کوئی خوشی کی بات ہوئی لکھو بھائی یار پڑھو کیا ہے، اور جو کوئی ایسی بات ہو تو اس کو چھپا لیتے ہیں. تو فیقول وہ کہے گا ہاں مخرو کتاب یہ پاس والے کہ بھائی لکھو تو صحیح ہے، ہمارا نامہ اعمال ہے، اس کو آپ پڑھو تو آگے بھی آپ کیا لکھا ہو اس میں. ہاں فیقول ہاں مخرو، اس کو پڑھو کتاب. پھر وہ پڑھے گا تو چونکہ سیدھے ہاتھ میں ملا اس لیے جنت کی بشارت ہے محل میں. تو پھر اس پر کہے گا انی ظننت تو انی ملاق حساب، یہ بھائی میں نے تو پہلے سے یقین کر رکھا تھا کہ مجھے اللہ جل شانہ سے ملنا. انی ظننت تو انی ملاق حساب، یہ میرا کو ضرور حساب ہونا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہت ہی آرام کی زندگی میں ہو جائے گا، اب اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر آگے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے کہ جو سر کتب و دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہاں تک کھاؤ پیو مزہ کرو تم نے جو محنت کی ہے. اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ لیفٹ سائڈ میں ملے، تو اس کے لیے آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ. میں نے کہا یمین کا معنی کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ، اور شمال کا معنی کیا ہے؟ لیفٹ سائڈ کا ہاتھ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو وہ کسی کو پڑھوائے گا نہیں، کیونکہ لیفٹ سائڈ کے ہاتھ میں آ کر لگ جانا، چپک جانا، یہ اس بات کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ جہنم کا پروانہ ہے، دستخط ہے. کتنا افسوس اور صدمے کی بات ہوگی بھائی. سن لو پہلے، پھر اس کے بعد چند بات یاد کر لائے ہے عمل ہم تیار کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کے 29 سے بارے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، تو آتے ہی نہ پڑھے گا نہ پڑھوائے گا، پتہ ہے اس کو، بلکہ زبان سے بولنے لگے گا. فیقول یا لیتنی، کہے گا اے ہائے، یا لیتنی مانے ہائے افسوس مر گیا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، یہ ہائے افسوس مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں تو اچھا، کیونکہ یہ نامہ اعمال لگ گئے تو بہت افسوس کرے گا. یا لیتنی کہے گا کہ میرا نامہ اعمال لم اوت کتابی، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، میں دیا نہیں. ولم ادر ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہو میں جانتا ہی نہیں، بس مجھے بتایا ہی نہیں جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آگے پھر یا یوں کہے گا یا لیتہا، یہ افسوس موت مجھ کو ختم کر دے بھی کہ بھی. لیکن موت تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے دنیا میں، پھر تھوڑی آئے. یا لیتہا کانت القاضیہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی أُوتِیَ کِتَابِیَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ. آگے کیا ہے بھائی؟ ما اغنی عنی مالیہ، مائے مجھے تو میرے مال نے کچھ فائدہ نہیں دیا، میں نے تو یہاں جمع کرایا وہاں جمع کرایا، وہاں مال، وہاں بلڈنگ، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ کھاتا وہ کھاتا، وہاں مکان رکھا یہاں مکان رکھا، بہت پیسہ میں نے تو جمع کیا، یہ خریدوں وہ خریدوں، لیکن چھپ گیا اس کے اندر، حلال کی اور حرام کی پرواہ نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ ما اغنا، فائدہ نہیں دیا، انی مالیہ. حلق عنی سلطانیہ، کے بیان محشر میں ہاتھ ہلا کر کہے گا جنت میں جانے سے، حلق عنی سلطانیہ، میری ساری بادشاہت اور دنیا میں جو میرا وٹ تھا وہ سب ختم ہو گیا. حلق عنی، اتنے میں چند الفاظ کہے گا، اتنے میں تو آواز آئے گی خذو، پکڑ لو ایسے سب لوگوں کو، خذو پکڑ لو، پکڑ لو ان کو جہنم کی جنزیر کا خواب گلے میں ڈال دو. خذو، اور پھر ثم الجحیم صلو، اور ان کو دھکا مار کے جہنم میں پھینک دو. ثم الجحیم صلو، خذوہ وغلوہ ثم الجحیم صلو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراع، پھر اس کے بعد ایک ایسی جنزیر سے باندھو کہ جس کی لمبائی 70 گز ہو، بڑی بڑی 70 ذراع. دیکھا آپ، یہ میں نے آپ کو 27 سے پارے کی آیت نامہ اعمال میں بندوں نے پارے کی 2 جگہ پر سے، اور یہ 29 سے بارے میں سے 2 جگہ سے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ دیکھا آپ نے. اور 4 ہوئی نا، 2 بندوں نے پارے میں 27 اور کتنی ہوئی 29 میں سے 2 تو 5 ہو گئی. چھٹی بھی آیت یاد آ رہی ہے، وہ پارے 30 میں ہے. فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر، قرآن پاک ہے نا تو یہی تو ہے نا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
ذرہ برابر بھی تم بھلائی کرو گے، فرمایا وہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوگا. ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور ذرہ برابر اگر تم نے برائی بھی کی، جہاں کی وہ لگ گئی، شرن جرا جگہ ہوئی، اسی جگہ ہوئی. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اور شر کہتے ہیں برائی کو. جو خیر کیا اس کو لکھ لیا گیا، جو گناہ کیا اس کو بھی لکھ لیا گیا. شرن یرہ، کیونکہ ان سب جگہوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کھول کھول کر بتایا کہ یہ چیز جو ہے وہ غائب ہونے والی نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں میں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ معمولات جو رات دن ہم پڑھتے ہیں، یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، بہت بہترین چیز، اعلیٰ درجے کی چیز. حق تعالیٰ جل شانہ خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میت ہونے کے بعد بھی خصوصاً کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یاسین شریف پڑھو، صبح میں صبح شام کی دعائیں پڑھو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ صلی اللہ نام، یہ معمولات کا معنی یہ نہیں کہ گھڑی ہوئی چیز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. بھائی اگر آپ جو ہے حزب العالم پڑھتے ہو تو وہ سارا درود پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کوئی کیا چیز ہے. دلائل خیرات پڑھتے ہو، درود پاک. ایک مرتبہ بیٹھا ہوا دلائل خیرات پڑھ رہا تھا مدینہ منورہ میں، جمعہ کی دن پڑھ رہا تھا میں، غالباً پہلی دوسری صف میں ہی تھا مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں. تو وہاں کے وہ کارندے لوگ ہیں نا، وہ آئے میرے پاس، اور سب کے پاس کتابیں ہی لے گئے ہیں، میرے پاس نہیں لے، میں نے چھوڑی نہیں. وہ کھینچتا میں بھی کھینچتا ہوں، چھوڑی نہیں. میں نے کہا لے ماں، کس لیے آپ ایسا کرتے ہیں؟ بدعت بدعت. میں نے اس کو سمجھا عربی کے اندر کہ تم اول سے لے کر آخر تک ایک بھی چیز بدعت کو ثابت کر دو تو میں تم کو کتاب دے دوں. اور اب بات یہ بھی کہ اب لاؤں نہیں، تم پوری کتاب کو کھول کر دیکھ لو، اول سے لے کر ایک چیز بھی اگر تم بدعت بتا دو، اس کے اندر شرک اور بدعت ہو تو مجھے بتا دو. شرک کو دیکھو، بیچارہ چلا گیا خان. ایک مرتبہ، یہ تو پہلے کا واقعہ، ایک مرتبہ قریب کا واقعہ، ایک درود پاک کی کتاب ہے شاندار، جس کو سفر میں رکھتا ہوں. کیا نام ہے بھائی؟ ذریعۃ الوصول. ساتھیوں کو بھی دے رکھی کہ پڑھتے رہو ساتھ میں. تو جب جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، میں تو کچھ لیتا نہیں ہوں، کیونکہ وہاں جا کر مجھے دیتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں تو ذریعۃ الوصول ذرا بڑی سی کتاب ہے، وہ لے کر روزے پر چلے گئے. ہم ہاتھ میں تھی تو لے کر جانا کہا ہے. اور وہاں ان کو اس کو دیکھا اور اس کو پکڑ لے گئے آفس میں. ہم 3 سے 1 2 اور 3. تو اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ پکڑ لے گئے. میں نے کہا آپ کیا کریں؟ پھر ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. ان کو جائے ادھر دیکھا، لیکن یہ پھر دیکھے کہ جناب تشریف لا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کتاب نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، وہ کیا. اور پھر مجھے مغرب کے بعد بلایا ہے. میں نے مغرب کے بعد تم چلے جانا، ہم تو نہیں آئیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب بعد گئے تو فوراً کتاب دے دیں. کہا کچھ نہیں. تو بھائی اصل میں یہ ہے نا، جو اوپر اوپر سے ہے ایسا کہتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ درود پاک جو ہے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود محبت سے بھیجنا ہے. یہ وہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں خشوع پیدا نہ کرو. یعنی جیسا تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، سلام میں نہیں. وہ ان کی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جتنا ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اتنا ہی ہم کو ملے گا. ہم خشوع اور خضوع کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تم خدا ہو، ایسا نہیں کہتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہو، آپ کا اللہ کی یہاں بہت بڑا درجہ ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دو. اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں کیا، بعد میں بھی کیا. آپ کی وصال کے بعد بھی صحابہ قبر پر گئے اور کیا. تو اس میں کیا بات تھی؟ لیکن پتہ نہیں ہے نا. یہ ہے خوش دماغ. اللہ جل شان حفاظت فرمائے. یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ مزہ جنہوں نے چکھا ہی نہیں ہو تو ہے نا. دیکھیے بہت سے قریب والے ہوتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں، اور دور والے لے بھاگتے ہیں. دور والے تو ایسے ہوئے
کہ سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو قبر مبارکوں سے ہاتھ نکلا ملاقات کے لیے. 80,000 آدمیوں نے اس کو دیکھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری عمر بہت کم تھی، 16-17 سال کی، اتنے مشہور نہیں ہوں گے، لیکن میں اس مجلس کے اندر حاضر تھا. سید احمد رفاعی کبیر عاشق رسول سے بڑے عجیب، بہت اس امت میں تو عجیب عجیب ایک ایک سے بڑھ کر ایک ایک گزرے ہیں نا یہ، اور آج تک خالی نہیں ہے، اور یہ امت قیامت تک خالی تو ہوگی نہیں. ہاں تو وہ بہت مدت کے بعد گئے روضے پر، اور پھر جانے کے بعد انہوں نے شعر پڑھا جس کا خلاصہ اتنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک میں دور سے آپ تک درود پاک بھیجتا رہا، یعنی میری روح کے ذریعے سے، لیکن آج میں اپنے بدن اور روح دونوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اندر سے عشق، ان کا عشق نے جوش ڈالا تو اندر سے ہاتھ نکلا. دیکھا آپ قریب میں رہنے والوں کو نہیں ملتا ہے، وہیں رہتے ہیں، اور یہ کہاں ہزاروں میل دے. اور ایسا نہیں قریب میں رہنے والوں کو، قریب میں رہنے والے بھی آگے بات نہیں، لیکن وہ قریب میں رہنے والوں کو بھی انہیں کو ملتا ہے جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک عورت حبشت، ان کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے، لیکن بعد میں پتا چلا ہے نا. ہاں اس نے اشارہ کیا یوں کر کے انگلی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات زندگی میں وہاں تشریف فرمایا، ایک کو کہا شف، ایک لو شف. تو بہرحال یہ باتیں آ گئی بات سننے، اس کا تعلق جو ہے نا، لیکن یہ بھی حدیث پاک اور قرآن پاک کے خلاف نہیں، جو کچھ ہے وہ سب حدیث پاک اور قرآن پاک کے مطابق ہے. میں اصل میں آپ کو اس کر رہا تھا کہ یہ جتنے معمولات، دلائل خیرات، حزب العظم اور صبح شام کی دعائیں، یاسین شریف تلاوت، یہ بہت اونچی عظیم الشان چیز ہے. ان چیزوں کو ذرا زور لگا کر ذرا دھیان سے پڑھو گے تو ایک چیز آپ کو ملے گی، وہ یہ ہے کہ قلب میں استحضار الہی ہوگا، اور استحضار الہی ہونے کے بعد رفتہ 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 دیر بھی نہیں لگے گی. تھوڑے سے مہینوں کے بعد کہہ دیجئے، تھوڑے سے بعد بزرگان دن تو تھوڑے دن کہتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد آپ کو اس بات کا استحضار ہونے لگے گا کہ یہ میں نے کیا، یہ نامہ اعمال میں پڑھ رہا ہے، یہ نامہ اعمال میں پڑھ رہا ہے. اتنا یعنی جیسے کوئی آدمی بک لے کر بیٹھے نا، بک اور بال پین لے کر، جیسے بھی قاری صاحب جو ہے لے کر بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کوئی آدمی بک اور بال پین بیٹھ کر لکھے، اتنا ہی استحضار ہو جائے گا کہ میں نے سبحان اللہ کہا، اس کو دیکھ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے. یا اللہ بچائے میں نے فلانا گناہ کیا، وہ سیاہ نقطہ پاڑ کر لگا کر اس کے نیچے لکھ دیا گیا کہ غیبت کی فلانے دن فلانی تاریخ کو، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ. اور مشکل ہے اللہ کے لیے. بیٹی کا کیا، اس کا بیٹی کا بھی آتا ہے نا آپ کے پاس، بل آتا ہے بیٹی کا بل، تو آپ کو لکھنے، آپ نے اتنے بجے اتنی دیر تک اتنی دیر بات کی ہے نا. بیٹی کو تو چھوڑو، تمہارے جنم سے موبائل ہوگا، آپ دبائیں گے تو کہا اتنے بجے آپ کے پاس 2 ٹیلی فون مکس ہوئے ہیں، رات کو اتنے بجے یہ ہو. اب یہ چھوٹا سا آلہ ہے، آپ دیکھیے انسان کا بنایا ہوا. اور یہ بجلی کا بل بھی ٹھیک ہے کہ یہ سارے ملک میں ہے، یہ سب کا، چلو ایک شہر کا مان لو، ہزاروں لوگ ہیں، وہ سب کا کیسے ریکارڈ کرتے ہوں گے، سب کا آ جاتا ہے. تو بھئی جب انسان کے اندر یہ طاقت ہے، اس دماغ کے ذریعے سے جس دماغ کو اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے دل کے اندر آ جاوے کہ فلانے تاریخ کو فلانے مہینے میں اتنے بجے تم نے یہ گناہ کیا تھا اور اتنے بجے تم نے یہ نیکی کی تھی. بھائی طاقت سے باہر ہے اللہ کی. یہ دیکھو یہ بالکل سامنے تو اس کو لگتا جتنا آگے بات میں کبھی کبھی بہت لمبا چوڑا لیسٹر کے اندر اگر جو ہے 150 ٹیلی فون کبھی ہو گئے ہیں تو 150 کی لسٹ ہے. آپ نے کون سے نمبر پر ٹیلی فون کیا ہے اس کا نمبر بھی ہے نا، اور کتنے بجے کیا ہے وہ بھی، اس کا کتنا پیسہ ہے وہ بھی، سب کچھ. آپ نے باہر کیا ہے کسی شہر میں تو اس شہر کا بھی ہے نا، کہ برسٹل اور سو یہ سارا ان کے پاس کیسے آ گیا؟ ہم نے تو حوالے بات کی، وہ کہاں ہم کہاں، ہم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تار لگا ہوا ہے، وائر لگا ہوا ہے، اور پھر ہم ایک کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا کا معاملہ کیسا کرتے ہوں گے. تو یہ انسان کے دماغ کو عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو کیا وہ خالق مالک کیا ہمارا نامہ اعمال اتنا نہیں بنا سکتا ہے کہ اتنی تاریخ کو یہ ہو؟
تو حزب الاعظم، دلائل خیرات، ذکر اللہ اتنا جم کر کرو، اتنے استحضار کے ساتھ کرو کہ آپ اور ہم اس درجے پر پہنچ جائیں گے، رفتہ رفتہ ہمارے دلوں میں آئے۔ مثلا میں اس وقت بول رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب لائنیں بنتی چلی جا رہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، بالکل۔ اور یہ تو تصور میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو آپ جو ہے سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کر دینا، یہ پھر آنکھوں سے بھی نظر آنے لگتا ہے۔ تبھی کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی اس کی دنیا اور ہے، وہ دیکھنا اور ہے، کئی آنکھوں سے دیکھنا بھی تو اور ہے نا، کئی قسم کا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی۔ یہ ایک تو وہ چیز حقیقی نظر آ گئی، یہ ہے، اور ایک وہ چیز حقیقی نظر نہیں آئی لیکن فیکس کے اوپر جو ہے اس کا فوٹو نظر آیا۔ ایک آدمی 1000 میل کے اوپر ایک خط لکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، فیکس کرتا ہے، ٹپ 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 کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو وہ اصل کاغذ تو نہیں آیا نا، وہ تو وہیں ہے، لیکن اس کا سایہ اور عکس اس کاغذ کے اوپر پڑا بٹن کے ذریعے سے۔ بھائی وہ اصل خط آیا، اصل خط آئے تو پھر تو مصیبت ہو جائے نا، آپ نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں لیکن اصل خط نہیں آ سکتا ہے، وہ تو وہاں وہ خط پڑا ہوا ہے، وہی ہے، اسی کے پاس ہے، لیکن وہاں وہ 2-4 بٹن جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر یہ وہ دباتا ہے تو اس کا سایہ یہاں پڑ گیا۔ ٹھیک انشاءاللہ تعالی حزب الاعظم کو، دلائل خیرات کو، اور جتنے اللہ جل شانہ سے تعلقات پیدا کرنے والے یہ وظائف ہے، ان کو خوب جما کر اور ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کے ساتھ، اس میں استحضار الہی کے ساتھ، استحضار الہی کا معنی میں بتا دوں، اللہ یعنی جس وقت صبح میں ذکر کرو، چاہے جہری کرو چاہے سری کرو، کچھ بھی کرو، ہے نا، بیٹھے ہوئے اللہ، بس اللہ جل شانہ کا استحضار ہو۔ جب دعائیں پڑھتے جاؤ تو حق تعالیٰ جل شانہ کا کیا ہو، استحضار ہو کہ میرا خدا سن رہا ہے۔ کوئی ترجمہ نہیں آتا ہو تو خدا تو سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے معاملات میں نماز بھی آ گئی، سب نماز کیوں لائے گی، نماز تو اہم چیز ہے فرائض کے اندر، ہے نا، فرائض ہو واجبات ہو، تو یہ سب چیزیں آ جائے گی، تو وہ نامہ اعمال اصل تو نظر نہیں آئے گا، وہ تو فرشتوں کے پاس ہے خزانہ الہی میں، لیکن اس کا عکس آپ کے دماغ پر پڑے گا، اور جب پڑھنے لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گناہوں سے بچا لے گا، نیکیوں کا شوق پیدا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ گناہوں سے ایک دم تو بچا نہیں رہے گا، انسان معصوم نہیں ہے، کبھی کبھار کچھ ہو گیا تو جب تک آپ اس کو مٹا نہ دو اور اس مٹنے کا عکس بھی آپ کے ذہن میں پڑے گا کہ میٹا کہ نہیں میٹا، بات ذرا تھوڑی سی اندر کی ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اس طریقے سے انشاءاللہ ان معمولات، اسی چیز کو مجھے کہنا تھا کہ ذرا دھیان کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ہے نا، یہ اس میں مداومت بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے نا، وہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ کچھ دن پڑھے کچھ دن نہ پڑھے، وہ بھی ایک قسم کا معمول ہے، لیکن وہ اس لیے کہا کہ کوئی آدمی چھوڑ نہ بیٹھے، ایسا کرتے کرتے اس کو عادت پڑ جائے، لیکن بعد میں حکیم اصل چیز وہی ہے کہ اس کو کیا کرنا، روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، پھر اسی کے ہو جاؤ گے، پھر کیا ہو جاؤ گے، اسی کے ہو جاؤ، دنیا کا سارا کام کرو گے لیکن اسی کا ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ایک چیز، جو آدمی جس چیز کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے، کام سب کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے اسی کا، پھر مرنے لگا تو بیچارہ ایک آدمی جو ہے وہ پنسورا جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، دیکھو ایک عام آدمی بیچارہ اس کو روز رہنا پڑتا ہے، عام آدمی، اپنی خوش نصیبی ہے انسان، عام آدمی روزانہ پورا اول سے آخر تک ختم کرتا ہے، اور عام طور سے پنسورا میں سورہ کہف، سورہ یاسین اور درود پاک یہ ہوتا ہے، روزانہ اس کو پڑھتا ہے بیچارہ کم علم تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو وہ پڑھتے پڑھتے وہ سب پرانا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو کہ میرا پنسورا میں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، دیکھا آپ نے، یہ میرا پنسورا میں اور تو کچھ نہیں لیکن یہ میں پنسورا کفن میں ساتھ لے جا سکتا ہوں، تو کہ وہ تو بتا دیا مشہور مسئلہ ہے کہ پڑھنے کی چیز تو کوئی کفن میں لگ نہیں سکتا، تو ان کو بتا دیا یہ تو نہیں لے جا سکتے، تو بیچارہ رونے لگا کہ میرا پنسورا رہ جائے گا، کتنی محبت، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تیرا پنسورا رہ نہیں جائے گا، کسی صاحب دل نے، سمجھدار عالم نے بتایا کہ تیرا پنسورا ہے، اس کا عکس پڑ گیا تیرے سینے میں، تو ساتھ لے کر جا رہا ہے، تب اس کو خوشی ہوئی۔ اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، فیکٹری جب تب چلے گی جب روزانہ چلاؤ گے، ایک دن کھولو گے ایک دن بند کرو گے تو کچھ ہوگا، آپ کام کرنے جاتے ایک دن جائے گا ایک دن نہیں جائے گا تو کسی دن نکال لے جاؤ گے، کسی دن کیا کر لے جاؤ گے، نکال لے جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، پڑھو پابندی کے ساتھ جم کر،
اور جتنا پڑھو استحضار کے ساتھ، درود پاک پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب استحضار ہو. اور روضہ اقدس تو سب نے دیکھا ہی ہے، اکثر و بیشتر یہاں سارے حضرات، ہے نا. تو آپ پڑھتے وقت کیوں نہیں جو ہے خیال آتا ہے آپ کو جو ہے روضہ اقدس کی جالی اور جو ہے روض من ریاض الجنہ، یہ کیوں نہیں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا استحضار کیوں نہیں ہو رہا ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے؟ لیکن کرو گے تو آئے گا انشاءاللہ تعالی. نماز میں کیوں بیت اللہ شریف کی شکل صورت نظر نہیں آتی ہے، جبکہ وہاں ہم کتنی مرتبہ نماز پڑھ کر آئے؟ کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھی بھائی. ایک تو یہاں سے ہم کعبہ شریف کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہزاروں چیزیں حائل ہے، ہزاروں درخت اور سمندر اور کیا کیا چیز درمیان میں ہے، لیکن ہمارا وقت وہ بھی آتا ہے جب اللہ اکبر، کعبہ شریف کیا ہے سامنے، کعبہ شریف کیا ہے، تو اتنا استحضار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آگے بات ہے کہ عکس کے اندر اللہ اکبر، تو کعبہ شریف میں ہے نا نظر آتی ہے. تو تھوڑی سی کوشش کیجیے میرے بھائیو، پھر نامہ اعمال بہت ٹھیک بن جائے گا. ورنہ نہ بننے کی صورت میں آپ نے وہی سنی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے. اس لیے چنتت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.